اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، تم اس میں داخل کیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا انعام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ اللہ فرما دے خود کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ سب کچھ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو آپ کا ٹھکانہ ہے آخرت جنت کا، اس میں آپ کی مہمانی اس طرح کی جائے گی کہ جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، جس کی خواہش کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب اس میں یہ بات جو آخری ہے، اس میں یہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو، انہوں نے زندگی میں یہاں ہر شے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے لیے کی، اسے راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر اس دنیا میں وہ لوگ چل رہے ہیں یا چلے۔ تو اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں بعض چیزیں تم مانگتے تھے لیکن نہیں ملتی تھی، مصلحت تھی، لیکن چونکہ تم نے ہمارے حکم کے ساتھ چلے ہو، ملا ہے، تو پھر بھی تم نے ہمیں نہیں چھوڑا، اور نہیں ملا پھر بھی نہیں چھوڑا، اس لیے آج جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ فرشتے جو اترتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں بھی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت الہی بھی آتی ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، اور مقام سکنیت انہیں دیا جاتا ہے، سکون قلب۔ تو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس طریقے پہ آتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، اس کی آواز بھی کانوں سے نہیں ٹکراتی، لیکن جب فرشتہ کسی جگہ آ جائے، کسی محفل میں آ جائے، تو یہ احادیث سے بات واضح ہے کہ وہاں ان لوگوں کے دلوں پر سکون نازل ہو جائے۔ تو فرشتہ جو ہے ظاہر بھی آ سکتا ہے، اللہ کی مرضی و ظاہر بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے۔ فرشتے جنگ بدر میں بھی اترے اور وہاں بھی انہوں نے مدد کی، مسلمانوں کی، مومنین کی۔ تو اس لیے جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی بربریت ہوگی، اور جو لوگ اللہ کو اللہ مان کے
اس کو لا شریک مان کے اس کی توحید پہ کھڑے ہو کے صرف اسی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، وہاں فرشتے آ کے ان کی نصرت و تائید ضرور کریں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ یعنی جتنے بھی چاروں صحابہ جو ہیں انہوں نے جو باتیں کی، ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کے پھر اس پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر دوسرا کو رب اللہ نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ، استقامت اختیار کرو دین میں، اور اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کی جائیں گی۔ جب آپ نے اس کو دوست بنا لیا اس دنیا میں تو پھر یہ مت سمجھیں کہ آپ بے یار و مددگار ہیں۔ اسی لیے فرشتے اترتے ہیں، یہ دلاسا دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے، نظر نہیں آتے لیکن حوصلہ اور ہمت پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو حق کی خاطر لڑ رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے حق کی خاطر، لازماً فرشتے ان میں حوصلہ پیدا کر رہے ہیں، ان میں ہمت پیدا کر رہے ہیں، کھڑا رہنے کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فرشتوں کے ذریعے مل رہی ہے۔ لہذا یہ نظام جو ہے سارا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نظام کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں جو چیز ہم سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حق کی راہ میں جانیں لڑاتے ہیں، جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ بات بڑی واضح قرآن میں بے شمار جگہ یہاں بھی کی گئی۔ تو اس لیے صرف رب مان لینا کافی نہیں، اللہ مان لینا کافی نہیں، بلکہ پھر اس کے بعد اس کے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرنی، اس کی فرما برداری کرنی، اس کی بندگی کرنی، اور اس کو ویسا ہی ماننا جیسا اس کے رسول نے کہا، فاتبعونی، اور اطاعت رسول میں چلنا۔ تو اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو پھر سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر نہ صرف وہاں بلکہ جب آپ دل سے پوری طرح اقرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں مان لیں گے، تو دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ نہ صرف دین آخرت کی بات نہیں، دنیا کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اگر اللہ اس کو مانتے ہیں، رب اس کو مانتے ہیں، اس کی صفات کو سمجھیں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ توحید پر کھڑا رہنا، قائم رہنا اور اس پر چلنا بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شمار لوگ رب کو مان کے پھر کافر ہو گئے۔ اس لیے ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مقام ہے۔ بعض دفعہ لوگوں پہ ایک ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں استقامت کی ضرورت ہے، اور اگر وہ استقامت پیدا کر لی تو پھر فرشتے کھڑا رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھاگنے نہیں دیں گے۔ چونکہ دیکھیں اس دنیا میں جو برے لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں، جیسے اسرائیل ہے، جیسے یہ ہندوستان ہے، ان کے ساتھ شیاطین و اشرار ہوتے ہیں، شیاطین بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں حق پر چلنے والے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے نہ ہو، ان کے لیے فرشتے نہ اتریں، جیسے جنگ بدر میں ہوا۔ اس لیے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، استقامت کے ساتھ، یہ بے شمار بے شمار انعامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے۔ اور استقامت جو ہے وہی صراط مستقیم ہے کہ صراط مستقیم پہ آ تو گئے، اب اس پہ کھڑے رہنا ہے، اسی طرف چلنا ہے۔ اور پھر
قرآن پاک میں بارہا کہا گیا اقیم الصلاۃ، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نماز میں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں یا اس کو سب سے بڑا مان رہے ہیں اللہ اکبر، تو اس پر کھڑے رہیے گا، استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے رہیے گا، اس پر کھڑے رہیے گا تو پھر جتنے انعامات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور پھر میزبانی ان کی وہاں ہوگی، اور مہمانی ایسی ہوگی کہ جو حدیث میں ہے کہ نہ وہ چیزیں کبھی آپ کے خیال میں آئی ہوں گی جو وہاں آپ کو دی جائیں گی، نہ وہ چیزیں آپ نے کبھی سوچی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی۔ اس لیے دین پر استقامت بہت ضروری ہے۔ رب اس کو کہنا، پھر پالنے والا وہی ہے، پھر رازق وہی ہے، پھر سب کچھ وہی ہے۔ اللہ اس کو کہنا، پھر ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے توحید کو سمجھنا، اور توحید کو جو سمجھ جائے گا، جو اس پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ ساری آیات جو میں نے بیان کی ہیں انہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا